بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کی طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالموں اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چاچاؤں کی گردنیں کٹتی دیکھی، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڑ و نخرے اٹھائے ہیں اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤ تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہے اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہے۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی۔ ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئی کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے ہی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا، حضرت زینب ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا کرتی تھی۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئی اور جب دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ابن ملجم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دنوں تک زندہ رہے۔ ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی، اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ باپ کے درد کو ایک لڑکی ہی محسوس کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضرت علی زخموں سے چور ہو کر بستر پر تڑپتے ہوں گے،
اور گھر میں موجود ان کی یہ پیاری سی بچی بی بی زینب دوڑ دوڑ کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہوگی اور دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہی ہوگی کہ اے اللہ میرے بابا کو صحیح کر دے، میرا ایک ہی تو سہارا ہے، کیا وہ بھی آپ مجھ سے چھین لیں گے؟ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اے لوگو یہ اہل بیت ہے، میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اسے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیتا ہوں۔ اسی لیے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے کہ والد حضرت علی نے بھی بیٹی زینب کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا، اور یہ معصوم بیٹی اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اب حضرت زینب کے پاس صرف اپنے بھائی ہی تھے کہ جنہیں دیکھ کر وہ اپنے دل کو دلاسا دیتی کہ اے زینب پریشان نہ ہو، تمہارے ماں باپ نہیں تو کیا ہوا، اللہ نے تمہیں سچی محبت کرنے والے بھائی دیے ہیں، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن شاید اس معصوم بہن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی زمانہ ایک اور کروٹ بدلے گا اور یہ ظالم دنیا اس بہن سے اس کے بھائیوں کو بھی چھین لے گی۔ وقت گزرتا گیا، آخر ایک وہ دن بھی آ گیا جس رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ اس رات حضرت زینب مصلی پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی اور ان کے بھائی حضرت حسن دن بھر کے تھکے آرام فرما رہے تھے کہ تبھی اچانک رات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو بہن زینب کو آواز دے کر بلایا۔ بھائی کی آواز سن کر بہن زینب نے جلدی سے نماز کا سلام پھیرا اور دوڑتی ہوئی اپنے بھائی حضرت حسن کے پاس آ پہنچی تو حضرت حسن نے بہن زینب کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بہن، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت غور سے سننا۔ اے زینب، ابھی میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے میرے نانا جی نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے حسن تجھے لینے میں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب بے اختیار رونے لگی، لیکن حضرت حسن نے کہا کہ اے میری بہن، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے زینب، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اسی لیے جاؤ اور گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب اٹھ کر گھر کے کونے میں رکھے گھڑے کے پاس گئی، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، پاس پہنچ کر دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور پھر ایک پیالے میں پانی نکالنے لگی، لیکن دل پر بھائی کی بات کا غم ایسا طاری تھا کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر جلدی سے پیالے میں پانی بھرا اور بھائی حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں دشمنوں نے حضرت حسن کو شہید کرنے کے لیے زہر ملایا تھا، اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ حضرت حسن نے جیسے ہی اس پیالے کا پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک خون کی الٹیاں ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حسن کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ ان کا چہرہ زہر کے اثر سے ہرا پڑ گیا۔ بیچاری زینب بھائی کی ایسی حالت دیکھ برابر روئے جا رہی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ میرے بھائی نے جو کہا تھا کہ مجھے میرے نانا لینے آ چکے ہیں وہ بات سچ ہونے کے قریب ہے۔ بھائی حسن کی وفات کے بعد بہن زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کیسے بنو امیہ والے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور حضرت حسن کو ان کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روک رہے تھے۔ بنو امیہ والوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر حسن کی قبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے، کیونکہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا گیا تو ہم حضرت حسن کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین کو سمجھایا اور کہا کہ اے حسین، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں قبر بنانے پر کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگے کہ چلو اب میرے بھائی حسن کی قبر میری امی کے بغل میں بناؤ، اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت حسن کو جنت البقیع میں ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ بڑے بھائی حضرت حسن کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ظالم یزید نے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو اپنا نشانہ بنا لیا، اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں
ایسی شہادت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔